السلام علیکم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ ناظرین۔ آج کے ٹاپک ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نیشنل بینک کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کویسچن کر رہے ہیں کہ پیمنٹ رک گئی ہے، اس کی ہم حقیقت بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ای او بی آئی کے سب سے زیادہ ہمیں سوالات کیے جا رہے ہیں، اور یہ سوالات موسٹلی ان پینشنرز کی طرف سے کیے جا رہے ہیں جو 10,000 روپیہ پینشن لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سوال پی ڈی سی ایل والوں کے بھی ہیں، ان کے جو ہم جوابات دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں۔ سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کر دیتے ہیں، اس حوالے سے ہم ایک کلیریفیکیشن کرنے بھی جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایلیجیبل ہیں پینشنرز کے وہ کون ہیں، یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور ان کی پینشن جو ہے وہ انہیں ضرور ملے گی، وہ ان لوگوں کو جو سٹرگل کر رہے تھے، اور وہ کون لوگ تھے، کس کیٹیگری میں آ رہے تھے، اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کویسچن یہ بھی کیا گیا ہے جی کہ 99 میں جو ہے نا سے پہلے ہم پینشن لے رہے تھے، 97 میں شاید، تو کیا ہمیں بھی یہ بقایا جات ملیں گے؟ تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں تو انٹائٹل نہیں ہوں دینے کا، لیکن کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ 99 کے بعد جو افراد جنہیں 70% پینشن جن کی رکی ہوئی تھی انہیں ریلیف ملا ہے۔ جہاں تک 99 سے پہلے کے لوگ ہیں تو وہ تو آلریڈی دے ور انجوائنگ دا بینیفٹ، تو انہیں اینول بجٹ انکریز تو ضرور ملے گی، لیکن وہ بجٹ یہ بقایا جات جو ہیں یہ تو irrelevant ہے۔ تو باقی سوالات یہ ہو رہے ہیں کہ یہ سلسلہ رک گیا ہے، یہ سلسلہ بالکل بھی نہیں رکا، اس پہ کام جاری ہے۔ چند تکنیکی جو مسائل ہیں ان کا سامنا ضرور ہے، اور جس قسم کے دبنگ یہ آرڈرز ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت سے لوگوں میں ترتھلی مچ گئی ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں، تو یہ آپ خاطر جمع رکھیے، ہر ایک کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا۔ گزشتہ دنوں مجھے سرے راہ چلتے ہوئے ایک ملے صاحب پینشنر، میں تو انہیں نام نہیں جانتا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ اس کا منافع بھی دلوائیں۔ میں نے کہا بھائی ہم تو انٹائٹلڈ نہیں ہیں، لیکن منافع کی بجائے آپ میڈیکل الاؤنس کی بات کریں۔ تو خیر نیشنل بینک کی بات طویل ہو گئی، اب ہم بات کرتے ہیں ای او بی آئی کی۔ ای او بی آئی کے حوالے سے جو تازہ ترین ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو گزشتہ ماہ ایکچوریل رپورٹ تیار ہوئی ہے اس حوالے سے بھی کام جاری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سال دیتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ کئی سال ان کا ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے پینشن نہیں دی، ان میں جو گھپلے ہیں اس حوالے سے ہم ایک مختلف ان کے جو ادارے ہیں ان میں جو گھپلے ہیں وہ کس طرح متاثر کرتے ہیں مختلف اداروں کو، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اب ویری کوئکلی ہم آ جاتے ہیں پی ٹی سی ایل کے جو لوگ ہیں انہیں اضافہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ بات کریں 15 سال کی سروس کی، تو جس کی 15 سال کی سروس ہے اسے تو منافع ملے گا۔ یہ میرے پاس جو لیٹسٹ ججمنٹ ہے میرے حساب سے، میں جہاں تک اپ ڈیٹڈ ہوں، ایز فار ایز دا کیسز آف پی ٹی سی ایل اف اینی اگینسٹ ای او بی آئی آر کنسرنڈ، آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم unaware so I can't comment on it۔ لیکن میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو ہمارے پاس فیصلہ ہے وہ اس کا یہی ہے، اس کا آخری پیراگراف جو اس کا ایک کرکس ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس پہ آپ نتیجہ اخذ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دا first date of July 1975 is the date when the act was implemented as per section 9 of the act. In the first contribution was paid by the employees on the said date. Section 1 subsection 4 of the act provides that یہ بات سننے والی ہے different methods through which the account act becomes
applicable to an industry or establishment. It is therefore 2 points. In term, when the age of the insured person is term of section 22 1 and subsection 1 and 2 become relevant for invoking the exception of reduced years of contribution under the said provision. जैसा कि आपको राना साहब ने भी बताया कि इसमें 5 और 7 साल की सर्विस पे भी मिला है, लेकिन वाज़ेह रहे कि इसमें आपको मिनिमम जो बनता होगा वो मिलेगा। और इसका एक इस वक्त मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको फार्मूला अगली उसमें बता दूंगा। उसके मुताबिक जो है ना वो आपको इसका मिलेगा अगर आपकी कंट्रीब्यूशन 5 या 7 साल तक है और आपकी उम्र जो है वो 45 से है। इसमें एज का भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें उन्होंने वो इग्नोर किया है, जजमेंट में गलती शायद है कि वो जो 45 का जिक्र है जहाँ वहाँ 40 लेडीज़ के लिए, लेकिन वो माइंस में काम करने वाले उनका जिक्र नहीं है। किसी दिन अलग वीडियो करके हम अपने पीटीसीएल के साथियों को बताएंगे कि यूबीआई का कानून क्या है, 22 सेक्शन क्या है, सेक्शन 9 क्या है। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज तहिया किया था कि हमने 8-9 मिनट तक नहीं जाना, 6:24 हो गए। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राना हसन साहब की बात जो है वो अगरचे मैंने वो कुछ नहीं देखा कि पीटीसीएल ने कोई केस किया है या नहीं किया, लेकिन जो मैंने आपको बताया है इसमें जो ये 3 जस्टिस साहबान, ये वो नहीं है केस जो राना साहब ने अपने व्लॉग में किया था। तो वो हकदार हैं, पीटीसीएल के लोग भी हकदार हैं, बशर्ते कि कट ऑफ 1 कट ऑफ 2 की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हों। तो इजाज़त दीजिए। अगेन आई वुड से इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।